وملائكته يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامي دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب واغفرنا جنانا يا رب اجرنا من عذابي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا شهادة يا رب زدنا بسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب ووفي كل معطي يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب أكرم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب المعصوم ولسلطانك سالم آمن الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآخر والآخر والطارق والغارب ويوحد والناتج والصارد والجامد والذاهب يتدق بعقله الساجد ويسكن بمدره الظالم لا إله إلا الله حكيم من خلق الأكرمه والأجاعب في ترتيب هذه القواعد خلقكم فوعدنا وعبد وعرب ولم وجد وشعر بنبت معترف مضطرب مما النبت يخرج من بين الصلب والترائب لا إله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويناديها بالمستغفر الكتائب المطالب بهذا المولى له المطالب فلو رأينا القدام كيابا على الأقدام وقد تدبكم شواهب والقوم بين ندم وترائب وخائف لنفسه يؤاخب وأبد من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يحفظ النهار ذيول الغيانب ويعودون بعض الراس بالمطلوب وأطرقوا إلى المحبوب ولم يكن أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله
فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم، وعرفه على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم قيل وآدم قال آدم منه على المراتب قيل وروح قال نوح به من الأرض ويملك من خالفه من الأهل والأقارب قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تكون حجته على أمة الأسلام والكواكب قيل وموسى قال موسى ابن ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل وعيسى قال عيسى يبشر به بين وهو بين يديه وتلك الحاجبة قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه كلة الوقر وتوجته بدجال المهابة والافتخار ونشرت على عرشه العشائب قال هو النبي استأمرته من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفره جده سمعه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم يبعث اتهاما بين يدي القيامة يرضه على ما تدلغ الغمم تطيعه الشمائل فجري الجميل لن الدوائب ألفي الأنف ميمي فبنوني الحاجب سمو يسمع صغير القلم وشرب إلى شفع اتفاق الشاهد واتبعه وبلغ البعير وأنزل مسنده من البحر والنوائب آمن به الرب وسلمت عليه الأحجار وخاطبته الأحجار وحان إليه جد وحنين هزيل النادب يده تظهر بركته في المطائب والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن الحكمة على الدوام مراقب إن أوتي يهوى ولا يعاقب وإن خصم يسقط ولا يجاوب أرفعه إلى أصحاب المراقب برحمة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب في موقف من الملائكة يفوق على سائر المواقب وإذا ارتقى على القومين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمقارب. الله صل وسلم وبارك عليه ثم يرده من العرش قبل أن يبلغ الفرج وقد نال جميع المآرب فإذا شرب التربة كيف من بشرف قال سعت إلي أرواح المحبين على الأقدام والأجائب. اللهم صل يا حضرة من الجمال محمد حبيب كريما سيدا كاملا بدرا يا حضرة مهما جمال محمد حرس كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد ربنا تصبح لي الأيام ألم آخر عن حضرة
حبيبي رب السماء حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. بشرى والدهر أننا Allah
اللهم صل وسلم فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العادل والأعراب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير حائب. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به الحديثين ورضى النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسراجه مستقيما. قال في حكيما لم يزل سجعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق. أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب2000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسباب الظاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يرتقي على سفاح خاصة. اللهم صل وسلم وبارك.
الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا ذكرا واحدا كان يختمه ويدخل الصندوق فلما مات بي فتحته بيتا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون بالصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عباد فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجوى لكم رئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف ألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان نور شمس رسالة في سماء جلالة خرج به مرسم جليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسوم سر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بدء أمه مسرورا أملأوا به الكون نورا وأقوله يتم وتغفره على بيته تديرا اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهتز العرش ضرب والتف شعرا واجتدى الكرسي فتوى وقارا وامتلعت السماوات أنوارا وتوجت الملائكة تهدينا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أقوى من فضله وفضله إلى نهاية تمام حبله ولم اهتد بأضعف بإذن رب الخلق وضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا شاكرا حامدا تعاله البدر في تمام مآل الديان
يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا مرحبا
وولد صلى الله عليه وسلم محكما بيده عناية محمولا بكل الهداية فأصرف ببائه الفضاء وتلألأ الكون بنوره وعطاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود النار فرشان وشقوق الشرفات ورميات الشياطين من السماء بشقوق المخرقات ورجاء كل جبار من الجن وهو من صولته سلطانته دليل الخاطئ. لما دعا لك من سناه نور شادر وأشرق من بائد يا اللام حتى أرض على المراتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما أساء أن يقال فيما وصفه القرآن وعرف أن خضع إليه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب شرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرة من حز كل كمال ماذا يعبر عنه لك مقال أنت الذي أشرق بأفق الأولى ومحوت في العنوان كل ضلال وبك سنرفع عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبدال والآصال. يا الله بجاه المصطفى والعالي يشير لنا وانظر إلى الأهوال وعلى جميع العال والأصحاب من قد خاصهم رب العلا بكمال. الله بجاه المصطفى والعالي يشير لنا وانظر إلى الأقوال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyana Muhammadan rahmatan lil anam wa khassahu bi syari'atin samha mustamilatin alal hikami wal ahkam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum min yawmina hadha ila yawmil qiyam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Allah takdirkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat,
hadir di dalam acara yang mulia, yaitu majelis Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga haul daripada Guru Zaini Martapura, ya, di kediaman Akhinal Kiram Bapak Sutikno. Oleh karena itu, semoga kita semuanya berkumpul ada di majelis ini, kita bubar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad, dan keberkahan daripada majelis ini sampai kepada keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang solihah. Kita diberikan rezeki yang berkah, diberikan istri yang solihah, suami yang soleh, dan itu semuanya berkah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara majelis seperti ini tentunya salah satu untuk kita ini dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dengan baca sholawat, kemudian diceritakan tentang sirah Nabi Muhammad. Ini adalah cara untuk kita dekat dengan Nabi. Oleh karena itu, mumpung sekarang ini momen daripada bulan Rajab, dan di bulan Rajab ini ada kejadian yang istimewa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Kalau kita mau memperingati Isra dan Mi'raj, itu istimewa bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga istimewa bagi umatnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu bukan hanya untuk Nabi dong, tapi Nabi dapat hadiah langsung dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu hadiahnya adalah sholat 5 waktu. Ini hadiah yang terindah dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau jenengan ibadah-ibadah yang lain, puasa misalnya, zakat misalnya, atau baca Quran, atau ibadah-ibadah yang lain, itu melalui malaikat Jibril. Nah, dari malaikat Jibril ke Nabi, baru kepada umatnya. Tapi kalau sholat 5 waktu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu momen bulan Rajab ini untuk kita dekat dengan Nabi, supaya kita terus bersama Nabi, maka hadiah sholat 5 waktu ini jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya cuma kita mengerjakan saja dengan waktunya sholat 5 waktu, kemudian kita nggak sholat berjamaah. Jadikan momen Rajab ini untuk kita menjaga sholat 5 waktu, bahkan juga berjamaah kalau bisa. Nggak bisa ke masjid misalnya, ya di musolanya misalnya. Nggak bisa ke musola, berjamaah dari rumah sama istrinya, sama anaknya. Nggak bisa misalnya, ya bersama temannya misalnya. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Zamannya Nabi itu sampai ada namanya sholat Siddatul Khauf, atau sholat dalam peperangan, fi ma'rakatil kufar. Sholat dalam peperangan. Kenapa? Ini sholat dalam peperangan ini karena saking hebatnya sholat berjamaah. Kalau misal nggak sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri, nggak mungkin turun sholat dalam peperangan. Jadi saking jangan sampai meninggalkan jamaah itu diatur sholat berjamaah dalam peperangan. Jadi di hadapan musuh ini, ya, cuma belum perang ketika itu, mereka tetap harus sholat berjamaah semuanya. Saking pentingnya itu sholat berjamaah. Makanya sampai dalam hadis yang agak panjang dikatakan, man hafadha ala sholawatil khams, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dalam riwayat yang lain ma'al jamaah, dilaksanakan dengan berjamaah. Tidak harus banyak. Kalau sampai di masjid tambah afdol, ya. Ini banyak jamaah Masjid Darul Karomah. Nah, di masjid tambah afdol namanya. 5 waktu sholat, bisa sholat di masjid misalnya, tambah afdol. Nggak bisa dengan temannya cuma 1 tok saja, nggak masalah. Yang penting berjamaah.
Kalau bisa menjaga sholat 5 waktu terus berjamaah, maka kata Rasulullah, akramahullah bi khamsi hisal. Allah akan memuliakan orang tadi dengan 5 perkara. Akan dimuliakan dengan 5 perkara. Ini janjinya Nabi, ya, pasti. Apa yang pertama? Yurfa'u anhu dzikul aish. Orang tadi akan diangkat dari kesusahan hidup di atas dunia. Hidup di atas dunia pasti ada kesusahan, ada masalah. Tidak mungkin orang hidup tidak ada masalah. Kalau ada orang mengatakan kok saya banyak masalah, tapi tidak ada masalah, urip ono di kuburan. Tambah ditakoni malaikat. Nanti di atas dunia semua ada masalah. Sing durung rabi masalah, sing wis rabi yo masalah. Sing duwe anak masalah, enggak duwe anak yo masalah, pasti ya kan ada masalah. Nah, cuma ketika seseorang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka insya Allah Allah akan memudahkan ketika ada masalah, ketika ada ini dan itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Yurfa'u anhu dzikul aish. Ya, orang kalau kepingin lamas ya, itu kan kepingin kadang bukan menghilangkan masalah, tapi ingin ngelalek no masalah. Tamasya mari mulai susah mana ya. Susah mana? Kenapa? Karena masalahnya nggak hilang gitu loh. Tapi kalau sholat 5 waktu berjamaah, Allah sendiri yang akan menghilangkan, yang akan memberikan jalan keluar. Yurfa'u anhu dzikul aish. Makanya orang-orang kalau jaga sholat itu kita lihat enak, tenter hidupnya. Ya, kadang orang biasa, rezekinya biasa, pas-pasan. Sholat 5 waktu di masjid jamek, kadang kita lihat subhanallah nikmat gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid. Hidupnya enak, tenang. Kenapa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika di atas dunia. Ketika dia meninggal dunia dikatakan yurfa'u anhu adzabul qabri. Allah akan mengangkat bagi orang tadi azab kubur. Siksaan di alam kubur akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tadi itu. Selamat di alam kubur. Di kubur itu imma raudhah min riyadil jannah au kufra min kufarin nar. Bisa jadi di alam kubur ini kebonan surga, bisa jadi menjadi jurang daripada api neraka. Dan penentu daripada keselamatan orang tadi di akhirat itu pertama di alam kubur. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat pertama kali di akhirat itu yaitu di alam kubur. Faman najah fama ba'dahu aisar. Kalau di alam kubur dia selamat, terus dia akan mudah. Alamul mahsyar selamat, alamul mizan selamat. Nih, kemudian di sirat dia selamat sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam kubur dia nggak selamat, maka tambah bahaya sampai nanti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah istiqomah, maka di alam kubur akan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa yu'tihil kitabahu biyamini. Dia akan mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan. Nah, menunjukkan kalau dengan tangan amal dengan tangan kanan maka dia menjadi orang yang selamat. Ya, banyak kebaikannya berarti. Karena dikatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka dialah orang yang selamat. Barang siapa yang dia mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanan. Tapi kalau mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kiri atau miwara'i dhahri, maka dia adalah orang yang celaka. Kemudian yang keempat, wa yamurru ala sirat kalbarqi. Dia akan melewati sirat itu seperti kilat cepatnya. Sirat itu dikatakan dalam hadis ya, adakku minas sa'ra wa ahaddu minas sayr. Jisrun mamdudun alamat di jahannam adakku minas sa'ra wa ahaddu minas sayr. Yaitu jembatan yang sangat panjang ya, kemudian di tengah di bawahnya ini neraka jahanam.
Jadi kalau jatuh wassalam biasanya. Lek Suramadu kan jatuh nang banyu sih, lek iso nglangi ya enak. Iki tuh banyu nang ngene ya. Jatuh wassalam Ustaz. Alamat ini jahanam, neraka jahanam tempatnya. Lah jembatannya ini ada kuminas sa'ro, lebih kecil daripada rambut, wa ahad kuminas sek, lebih tajam daripada pedang. Nah, kalau akal-akalan nggak mungkin ada yang bisa selamat. Nah, sekelas Limbat pun ya, yang ahli seperti itu akan celaka sudah. Kenapa? Sangat jauh. Jadi jembatannya ini sangat jauh, kemudian sangat licin dan sangat tajam seperti itu. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan lewat itu kalbargi seperti kilat. Jadi sebentar kok dia naruh kakinya langsung sudah selamat sudah. Lah kalau sudah selamat berarti dia selamat daripada neraka dan pasti masuk surga. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Orang yang jaga sholat 5 waktu di dunia enak, di alam kubur enak, di yaumul hisab enak, di sirat selamat sampai masuk surga. Dan itu intinya jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tapi barang siapa yang meremehkan sholat, ya nggak berjamaah, yo nggak sholat. Ya sholatnya arang-arang. Subuh lek tangi sholat, lek nggak tangi wassalam. Ya. Isya lek gak keturun ya sholat, lek keturun ya wassalam. Saono-ono ya sholat ya, wa man tahawana bis shalawatil khams aqaballahu bi khamsa asrah uqubah. Tapi kalau orang meremehkan sholat, menghinakan sholat, ya, dia sholat dibuat seenaknya sendiri, maka Allah akan memberikan uqubah 15 perkara. Khamsun fit dunia, 5 di atas dunia. Jadi di dunia sudah bisa kita tebak orang seperti itu. Kemudian wathalasun indal maut, 3 mau meninggal. Dan kalau ada orang mau meninggal, kok ada 3 ciri ini, berarti dia orang yang nggak sholat nanti. Kemudian wathalasun fi qabrihi, wathalasun inda khurujihi minal qabr. 5 ketika di dunia. Apa yang pertama? Yunza'u anhu wa yurfa'u anhu barakatul umur, atau tunza'u anhu barakatul umur. Allah akan mencabut keberkahan umur dari orang tadi. Jadi umurnya nggak ada berkahnya. Ya, walaupun dikasih umur panjang nggak ada berkahnya. Kenapa nggak dibuat sholat? Sholat ini ya Allah. Iblis itu ketika disuruh sholat sujud kepada Allah ribuan tahun taat kepada Allah. Salahnya iblis itu cuma satu toh, apa nggak mau sujud sama Nabi Adam, nggak mau hormat sama Nabi Adam. Misal nggak disuruh itu, iblis itu makhluk yang paling mulia. Kenapa? Ibadat toh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara satu itu. Makanya dikatakan dari beberapa kitab, berarti orang yang nggak mau sujud kepada Allah lebih jelek daripada iblis. Kenapa? Iblis mau sujud kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahannya cuma satu, nggak mau tunduk kepada Nabi Adam. Karena iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Itu toh. Untuk sujud kepada Allah, kapanpun mau. Nah, kalau ada orang nggak mau sujud kepada Allah yang menciptakan, yang ngasih rizki, yang ngasih kesehatan, naudzubillah min dzalik, sudah dicabut keberkahan daripada umur orang tadi. Wa tumhasiyamus sholihin min wajhi, Allah akan mencabut wajah orang soleh dari wajahnya tadi. Jadi orang kalau nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, itu wajahnya nyeremno. Wajahnya nyeremno. Kadang koyok-koyok ganteng, tapi nyeremno ketika dipandang itu. Kenapa nggak ada cahaya daripada sujud kepada Allah? Jadi dikatakan, katalah Rasulullah itu, beliau mengatakan sesuatu yang disimpan ada di hati seseorang, itu orang memang nggak tahu apa yang disimpan, tapi kadang-kadang itu bisa kelihatan dari raut wajahnya. Oh, ini wajahnya susah,
Oh ini wajahnya seneng, mari itu arisan seneng, oh ini ada utangnya sumpah terus ya. Kelihatan dari wajahnya, walaupun nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang cerita. Apalagi kalau orang tadi itu mempunyai dog itu apa ya, perasaan. Nabi itu subhanallah, dognya itu top, kepada umatnya itu sangat perhatian. Sampai pernah Nabi itu, Sayyidina Abu Hurairah, pernah beliau ini kelaparan, cuma mau minta izin. Sahabat itu tidak punya, tapi beliau nggak mau minta-minta, menjaga kehormatan. Datang Sayyidina Abu Bakar, ditanya apa-apa, BM hari ini jadi makanan. Sayyidina Abu Bakar tanya, ternyata enggak. Sayyidina Umar datang, ditanya lagi, ternyata tetap tidak dikasih. Kelihatan Nabi lewat, disapa sama sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, assalamualaikum waalaikumsalam. Belum bicara, Nabi langsung tahu. Luwe kono, ayo nang omah ya Rasulullah ya. Jadi kelihatan dari wajah itu langsung tahu. Nah ini orang yang nggak sholat itu satu khas yang sholehin, nggak ada wajahnya orang sholat juga. Ya, wajahnya orang sholat itu kadang walaupun wajahnya kadang hitam, itu dipandang itu enak. Dipandang itu enak, apalagi orang tadi ahli ibadah. Idalu dzikrillah. Kalau kita mandang aja, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dulu ya, kayak Mbah Hamid, delok wajah itu foto itu seneng. Umah itu langsung terang gitu ya, lihat wajahnya. Lek foto ini sampai kayak rumah kayak betul-betul itu sih. Kenapa? Karena wajahnya wajah orang soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'julullah. Semua amal yang dia kerjakan nggak akan dikasih pahala sama Allah. Dia zakat, dia puasa, nggak akan diterima semuanya sama Allah. Kenapa? Nggak mau sujud sama Allah. Suruh sujud kepada yang menciptakan dia, yang memberikan nikmat kepada dia, nggak mau. Semua amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la yurfa'u lahu du'a ila sama. Kalau orang tadi doanya nggak mungkin sampai ke langit. Maksudnya nggak mungkin diterima sama Allah. Walaupun dia nangis-nangis, kok dia nggak sholat, doa sama Allah nggak diterima. Sampai yang kelima, laisa lahu du'a, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Kalau doa sendiri nggak diterima, datang kepada orang soleh, minta doa kepada kiai, kepada ulama, tetap nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kiainya yang nggak diterima, ulamanya nggak diterima, karena dia doakan orang yang tidak sholat. A'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain dikatakan ada yang keenam. Yang keenam yaitu yubghidun nas. Manusia itu tidak senang dekat dengan orang-orang yang sholat. Panas hawanya itu. Dekat malaikat adem, dekat setan panas. Ya biasanya gitu. Kalau dekat orang yang ahli ibadah itu enak gitu, tentrem gitu. Kalau dekat orang-orang ahli maksiat nggak mau ibadah panas. Panas sekali. Itu ketika di atas dunia sudah nggak enak. Mau meninggal dunia, dikatakan ya mutu dzalilan. Orang yang nggak sholat itu meninggalnya dalam keadaan hina, kata Rasulullah. Di tempat yang hina atau dalam keadaan hina. Banyak kan kita saksikan kadang meninggal di diskotik, meninggal di tempat maksiat, meninggal dalam keadaan hina. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Mungkin orang tadi nggak sholat, nggak jaga sholatnya. Wa yamutu ja'ian, meninggal dalam keadaan kelaparan, bukan nggak ada makanan, mungkin dia kaya raya, tapi Allah menjadikan kelaparan orang tadi ketika mau meninggal dunia. Dikasih apapun tetap kelaparan. Wa yamutu atsyanan, yang ketiga meninggal dalam keadaan kehausan. Walau suqiya biharud dunya ma ruwiya min nafsi, walaupun dikasih minum air yang ada di dunia semuanya, kasih minum, tetap tidak akan menghilangkan kehausan yang dialami oleh orang yang tidak sholat tadi. Itu dalam mau meninggal dunia sudah kelihatan. Bingung, dikasih ini bingung, kehausan, kelaparan, mati dalam keadaan hina. Naudzubillah, kelihatan sudah. Di dunia susah, mau meninggal dunia sudah susah. Ketika di alam kubur, 3 perkara lagi. Ketika ditaruh itu jasad di alam kubur, tidak terima bumi. Bumi ini makhluknya Allah yang taat. Sampean ide
tetap mengeluarkan buah. Sampean apapun tetap mengeluarkan makanan, mengeluarkan apa yang sampean butuhkan. Ya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini dalulan, menjadi apa namanya? Nerima. Mau kita buat apapun menerima. Padahal kalau mungkin bumi ini bisa seperti manusia, orang yang maksiat itu mungkin langsung dilahap sama bumi. Ya, kayak ide-ide aku maksiat, tak amplok mungkin kata bumi. Nah, ini orang yang nggak sholat, ketika ditaruh jasadnya di dalam bumi, langsung yudhayyak alil qabr hatta tahtalia adla'uh. Diriwayatkan jasadnya ini langsung dihimpit oleh bumi tadi sampai berkeping-keping, hancur itu jasadnya. Ya. Jadi kait ditaruh langsung hancur itu jasadnya. Gara-gara bumi nggak terima terhadap orang-orang yang nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah itu ngasih kepada bumi, kepada langit, ya, kepada gunung untuk memegang amanah. Mereka nggak mau, takut. Manusia yang mau memegang amanah. Ya, kalau dia mau taat berarti akan menjadi seperti malaikat, bahkan lebih. Kalau nggak taat maka seperti hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Kemudian yang kedua, yuqadu alinar. Ya. Dalam kuburannya tadi akan terpancar api yang sangat panas. Jadi sebelum dibakar di api neraka, di dalam kuburnya sudah terbakar. Dan ini banyak yang apa namanya mensaksikan, kadang dalam hadis, dalam banyak kadang diceritakan ada perempuan, dia ini bukan nggak sholat, tapi sholatnya mesti diakhirkan. Jadi waktu ini mau habis baru sholat. Misal sholat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, 2 rakaat di waktu asar. Jadi zuhur asar. Nah, asar di akhir 2 rakaat di asar, 2 rakaat di maghrib. Senangnya mengakhir-akhirkan. Ya, makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun ini bukan lupa nggak sholat, enggak. Sahun ay an waktiha, takhiri waktil sholat, mentakhirkan waktunya sholat. Itu ketika dikubur, ini sering kita dengar. Kakaknya ini ngikut ngubur ketika itu. Ketika sudah tanyanya dibrok semuanya, kakaknya ingat kalau ada dompet atau sesuatu yang berharga sepertinya jatuh. Sebentar kok ketika itu langsung digali lagi. Belum sampai jasadnya daripada adiknya tadi, api yang sangat panas menyambar daripada kakaknya tadi. Nangis langsung kakaknya tadi. Ditutup lagi, dia pulang tanya sama ibunya. Wahai ibu, adik ini apa perbuatannya dulu? Bingung ibunya. Apa? Saya tadi diceritakan kuburannya belum lama sudah api yang sangat membakar daripada jasad adik. Ternyata diteliti-teliti adiknya ini senang mengakhirkan sholat. Nah, itu mengakhirkan sholat kok itu. Apalagi orang yang nggak sholat. Kemudian yang ketiga, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan yursalu alil tu'ban, ya, yusamma suja'ul aqrab. Allah akan mengutus tu'ban. Tu'ban itu seperti ular. Ya, tapi ularnya ini besar. Ularnya besar. Ainahu min nar wa dhufruhu min hadid. Jadi ular ini punya matanya dari api, kukunya terbuat daripada besi. Nah, watuluhu, panjangnya kukunya tadi perjalanan 1 hari 1 malam. Sama tidak melakukan sedina sewengi berapa kilo. Nah, itu doi kukune ulo tadi. Jadi bukan ulo kayak di Indonesia ya, atau di kubur ulo cilik-cilik, bukan ular gitu. Itu doi itu. Nah, ini ular yang benar-benar dipersiapkan untuk menghadap orang yang sholat di atas kuburan, di dalam kuburannya. Alhamdulillah. Setelah keluar dari kuburan, ya wa inda khurimal kubur fasidhatul hisab. Dia akan menghadapi hisab yang sangat dahsyat. Dikatakan di mahsyar itu mau dihisab itu orang semuanya dalam keadaan bingung semuanya.
Sampai diriwayatkan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sampai ada riwayat orang kafir itu ketika saking dahsyatnya dihisab, dia mengatakan, ya Allah, saya nggak usah dihisab ya Allah, langsung masukkan neraka aja biar aman katanya. Saking dahsyatnya dihisab, dia tidak kuat ada dihisab, kepingin langsung masuk neraka. Biasakan neraka dingin, biasakan neraka lebih enak daripada hisab. Padahal di neraka lebih dahsyat lagi. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau antri 100 orang jam 12 siang onok di lapangan, sampai bayangin 100 orang sampai nomor 100 di panas jam 12 ada di lapangan. Ya apa sampean? Bingung kan? Lah ini ribuan orang, bukan hanya ribuan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dihisab sama Allah, dan panasnya matahari didekatkan ada di atas kita. Kalau nggak dapat maunah dari Allah, naudzubillah dari sudah. Orang yang selamat yang jaga sholat, yang nggak jaga sholat syiddatul hisab. Kemudian wasafatul rabb, dia akan mendapatkan murka Allah, dan yang terakhir waduhulun nar, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat dunia, selamat di alam kubur, selamat sampai nanti di akhirat, maka sholat jaga dengan sebaik-baiknya. Sampai Nabi itu ketika mau meninggal dunia, yang diwasiatkan apa? Sholat kata Rasulullah. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi mau meninggal dunia, sakaratul maut. Salah satu yang dinasihati adalah sholatnya jaga dengan sebaik-baiknya, sholat jaga dengan sebaik-baiknya. Sekarang kadang lihat, kadang sibuk sedikit sudah nggak sholat. Nah, kadang orang tuanya sholat, anaknya nggak sholat, dibiarin. Seakan anakku tas teko sekolah misalnya, tidur dibiarin. Ini orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kenapa? Iya, dia tidur dibiarin, tapi berarti dia ini seakan-akan mau bakar anaknya nanti di akhirat. Harusnya orang tua dia harus, anakku tidur tapi belum sholat, bangunkan. Kenapa? Kebaikan bagi dia. Daripada nanti dibiasakan seperti ini, nanti sampai besar dia akhirnya biasa ninggalkan sholat. Tapi kalau mulai kecil sudah dibiasakan waktunya sholat, waktunya sholat, nanti sampai besar enak. Nanti sampai besar enak. Tapi kalau mulai kecil nggak dibiasakan, sudah besar baru disuruh sama orang tuanya. Jangan salahkan anaknya kalau anaknya membantah sama orang tuanya. Jangan salahkan anaknya kalau anaknya tadi nggak mau diperintah sholat oleh orang tuanya. Kenapa? Mulai kecil nggak diajari. Banyak kita tanya kepada kita, gimana Ustaz, kita sudah memerintahkan anak kita, teman dia nggak mau. Ya gara-gara salah satunya itu mulai kecil nggak diajari. Oleh karena itu momen daripada kita maulidan seperti ini supaya kita dekat dengan Nabi, maka jagalah sholat dengan sebaik-baiknya. Semoga berkah daripada bulan Rajab, sebagaimana Nabi doa, ya Rabb, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Semoga di bulan Rajab ini kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai menjaga sholat 5 waktu, terutama dengan waktunya, terutama dengan berjamaah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami di sini minta kepadamu ya Rabb, semoga kita semuanya diberikan umur panjang, sehat walafiat, selalu diberikan istiqomah ibadah, diberikan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, semoga keberkahan daripada majelis ini ya Rabb sampai kepada orang tua kami, mereka yang meninggal dunia, semoga mereka dijadikan kuburannya kuburan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang masih hidup ya Rabb, berikan umur panjang mereka ya Allah, supaya kami bisa berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka di dunia sebelum kami membahagiakan mereka di alam kubur ya Rabb. Berkah dari majelis ini, setelah kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, semoga akhir daripada umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Akhir ucapan yang kita ucapkan di atas dunia adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita baca
tahlil bil supaya dapat keberkahan daripada guru itu, dan ditutup dengan doa. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi il azim, subhanallah wa bihamdihi il azim, subhanallah wa bihamdihi subhan il azim. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Allah Rahim, ya Allah, ya Rahman, Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Ya Allah, sallimna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sallimna fid dunya. Ya Allah, sallimna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sallimna fid dunya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، خصوصا لأرواح أولاد مشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحرها، خصوصا لأرواح البلدة ومشايخ البلدة حتى تعلم بأسمائهم ودرجاتهم ومكانتهم، وخصوصا لأرواح صاحب الحلق إلى حاجة مرتبورة وأصوله وفروعه إلى رحيه وسميته إلى روح أبائي، ثم إلى روح أبينا روح وسنوسي أسوأ، ثم إلى روح سكر ثم إلى روح سي وحيوني وحيوني، ثم إلى روح حمدلي، ثم إلى روح بابا سجنا ومستقيم بكو مسربا سيد الوالد الحسن رحمه وصالح وفروعه، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي له الجنة، وأن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم عفرا من خير نيرا بشفاعة سيدنا ولد أهلا وبشفاعة القرآن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصالحين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته وأحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عن مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم خطوان الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا في الدارين. اللهم ارحمنا في الدارين. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح ينفعنا ولا ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا معقولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا الأرواح من سمعنا ونبي بابه واجله إذا فقير إلى رحمتك وأفق زيده وأصوله وفروعه. ثم إلى أرواح سيد الوالد الحق الحديث ثم إلى روح المسوم يأتي إلى الرسول والدار إلى الأربعين أدمنا وبروض إلى الإنسان مسيح أسمي يا سوبر ثم إلى روح بسري وحمده ثم إلى الربع كلمة ستر وصول فروعه ومسجد ومستقيم إبو مسرحة وأصولهم وفروعه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أوصل اللهم تعالى ذلك منا إليهم واجعل حجابا لهم من النار سترا من النار نجاة من النار. اللهم انزل في قبورهم رحم وريحان والبسط والامان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من اذا سئل عطا واذا سئل عنه. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة نفر نيران بشفاعة سيدي ولد أدنان. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على حي وميت المميت وباقنا عليه بيت يوم فومل ولبن إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن واعصمنا من الآثام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.